کے بعد لائق ست تکریم معزز و محترم حاضرین و سامعین، ماہ ذی قعدہ اپنے اختتامی ایام میں ہے اور چند روز بعد ذی الحج کا ماہ مقدس جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ اس مناسبت کے ساتھ آج ہم ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یعنی اس کے عشرہ اولیٰ کے فضائل، برکات اور اس سے متعلقہ کچھ ضروری مسائل جو ہیں ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیے کہ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل بڑی کثرت کے ساتھ قرآنی آیات میں اور احادیث کے اندر ہمیں مل جاتے ہیں۔ 2 آیات مختلف مقامات سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین میں سے بہت سارے مفسرین نے اس کے ضمن کے اندر ولیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کو مراد لیا ہے۔ اور اسی طرح وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ارشاد فرمایا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور ہم نے 10 مزید اس کے اوپر اضافہ کر کے ان کو پورا کیا، تو ان 30 اور اوپر جو 10 راتیں ہیں اس سے مراد مفسرین نے 30 راتوں سے مراد ماہ ذی قعدہ کی راتوں کو لیا ہے، اور اس سے اوپر آنے والی وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے جو ایام ہیں ان کو لیا ہے۔ تو اس مناسبت سے یہ برکات اور فضائل ہمیں مفسرین کی کتب سے اور قرآنی آیات سے مل جاتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتح الباری میں ایک بات لکھی ہے، آپ شارح بخاری ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو 10 پہلے دنوں کی فضیلت جا بجا قرآنی آیات میں اور حدیث میں آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہلے 10 دنوں کے اندر تمام جو امہات العبادات ہیں ان عبادات کا اجتماع ہو جاتا ہے، وہ عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جو اس کی بنسبت دیگر ایام میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ان 10 دنوں کے اندر روزے بھی ہیں، نفلی روزے، انہی کے اندر راتوں کا قیام بھی ہے، ان کے اندر تسبیح و تہلیل بھی ہے، ان میں تکبیرات تشریق بھی ہیں، ان میں حج بھی ہے، ان میں قربانی بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہے۔ تو یہ اجتماع جو ہے عبادات کا چونکہ ان دنوں کے اندر ہو جاتا ہے، اس لیے ان دنوں کو دیگر دنوں سے افضل قرار دیا گیا۔ ترمذی میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ روایت آتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، فرمایا اللہ کو کسی دن میں بھی کیا جانے والا نیکی کا کام اتنا پسند نہیں آتا جتنا ان دنوں کے اندر یعنی عشرہ ذی الحجہ کے اندر کیا جانے والا عمل پسند آتا ہے۔ تو ان دنوں میں کی جانے والی عبادت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اچھی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ صحابہ کرام نے عرض کی قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، سرکار جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اتنا رتبہ نہیں ہے جتنا ان دنوں کے اندر کیے جانے والے عمل کا ہے۔ فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کا بھی وہ شان اور مقام نہیں جو ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کا مقام ہے۔ پھر سرکار نے خود فرمایا الا، سوائے اس کے رجل خرج بنفسہ ومالہ ثم لم یرجع من ذلک بشیء، سوائے اس بندے کے عمل کے جو جہاد میں اپنی جان اور مال لے کر نکلے تو نہ مال بچا کے لائے نہ جان بچا کے لائے، تو اس بندے کا عمل زیادہ رتبے والا ہے۔ باقی فرمایا اس کے بعد سب سے افضل عمل ان دنوں میں کی جانے والی عبادات اور اعمال صالحہ ہے۔ اب یہ تو چند ایک روایات میں نے اور قرآنی آیات آپ کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت پہ رکھی۔ جب اتنی فضیلت اور اتنی برکات ہیں تو ظاہر ہے اس کا کوئی نصاب بھی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان دنوں کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ تو اس کے متعلق چند ایک اہم امور ہیں، اہم باتیں ہیں جن کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس عشرہ کی آمد سے قبل قابل توجہ بات ہے،
ترمذی شریف میں ایک روایت آتی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذن من شعرہ ولا اظفارہ، فرمایا جو بندہ ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کا ارادہ ہو، یعنی اس کے پاس اتنی وسعت ہے یا وہ جانور خرید چکا ہے، فرمایا فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، تو اب چاند نظر آنے کے بعد نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے، یعنی اسے پہلے تراش لے، پھر اس عشرے کے اندر بالوں کو یا ناخنوں کو نہ تراشے۔ یہ عمل یاد رکھیے، یہ جو عمل ہے یہ مستحب عمل ہے، درجہ وجوب پہ نہیں ہے، بہتر اور افضل عمل ہے کہ ایسا کیا جائے، یعنی جس شخص نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بھی درجہ وجوب نہیں ہے، درجہ استحباب اور پسندیدہ عمل ہے، بہتر عمل ہے، افضل عمل ہے۔ اب ایک شخص قربانی کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس وسعت ہی نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد میں اس کے متعلق بھی روایت آتی ہے، ایک شخص نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار میرے پاس تو طاقت ہی کوئی نہیں، قربانی کی وسعت نہیں، ایک بکری ہے گھر میں پالتو، دودھ دیتی ہے، گھر کا گزر اوقات چلتا ہے، کیا حکم ہے، وہی قربان کر دوں؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تو وہ قربان نہ کر، بلکہ تو اپنے بال اور اپنے ناخن تراش لینا، فذالک تمام اضحیتک، فرمایا یہ تیرے لیے مکمل طور پہ قربانی کا ثواب ہو جائے گا۔ یعنی لوگ قربانیاں کر رہے ہوں گے تو اپنے بال اور ناخن تراش لینا، تیرے لیے اس کے اندر وہ برکات رکھ دی جائیں گی۔ یعنی جو عمل قربانی کرنے والے کے لیے استحباب کے درجے پہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے شروع ہونے سے قبل، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے بال اور ناخن تراش لے، اگر اسی طرح ایک غریب اور مفلس شخص جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ یہ عمل کرتا ہے تو عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں یہ امید ہے کہ رب ذوالجلال اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے۔ دوسرا عمل ان ایام میں کیا جانے والا، ان ایام کے جو روزے ہیں اور اس کے ساتھ راتوں کا قیام ہے، بڑی شان اور فضیلت والا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر برکات ہیں۔ جامع ترمذی میں روایت ہے اور صحیح مسلم میں روایت ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ان ایام کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ اچھی ہے۔ فرمایا یعدل صیام کل یوم کصیام سنۃ، فرمایا ان ایام کے اندر ہر دن کے روزے کی جو برکت ہے وہ ایک سال کے روزوں کی برکت کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ کقیام لیلۃ القدر، اور ہر رات کا قیام اتنی ہی برکتیں اپنے دامن میں رکھتا ہے جتنی برکتیں لیلۃ القدر کا قیام رکھتا ہے۔ تو اس سے یہ فضیلت اور برکت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ان دنوں کے روزے رکھے جائیں اور راتوں کو عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی میں کچھ نہ کچھ وقت بسر کیا جائے، تو لیلۃ القدر کے قیام کی اور سال بھر کے روزوں کی برکات میسر آ جائے۔ پھر جب یوم عرفہ کا روزہ آتا ہے تو اس کے متعلق الگ طور پہ امام طبرانی اپنی موجم میں روایت لاتے ہیں، فرمایا من صام یوم عرفہ غفر له ذنب سنتین متتابعین، جو بندہ یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک روزے کی اتنی برکت۔ اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد، کہ ایک یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ 2 سال یعنی سال قبل اور سال بعد، یعنی جو سال قبل ہے اس کے لیے گناہوں کی بخشش ہے، اور بعد میں آنے والے ایک پورے سال میں اللہ کی برکات، اللہ کی طرف سے کرم اور فضل اور رحمتوں کی نزول کا انسان کو حقدار بنا دیتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اگر ہو سکے تو اس برکت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھا جائے۔ اس کے بعد اگلا کام، تیسرا کام عشرہ ذی الحجہ سے متعلقہ، وہ بھی بڑا برکت والا کام ہے۔ ان ایام کے اندر تسبیح و تحلیل کی کثرت کی جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ روایت بھی ترمذی شریف میں آتی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التکبیر والتحلیل والتحمید، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں، تو لہٰذا جب تمہیں یہ عشرہ میسر آ جائے فَأَقْصِرُوا فِيهِنَّ، تو اس میں کثرت کرو، من التکبیر والتحلیل والتحمید،
کبھی اللہ کی کبریائی بیان کرو، کبھی اس کی بزرگی بیان کرو، کبھی اس کی بڑائی بیان کرو۔ اور تسبیح کے لیے جو کلمات آتے ہیں، یہ روایت یہ بھی ترمذی میں بھی آتی ہے، سنن نبی داؤد میں بھی آتی ہے، کنز العمال میں بھی آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ہذہ الایام العشر۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے، یکبران، اونچی آواز سے تکبیر پڑھتے، ویکبر الناس بتکبیرہما، یہ تکبیر پڑھتے جاتے، پیچھے پیچھے لوگ بھی تکبیر پڑھتے جاتے۔ سبحان اللہ! یا کیا خوبصورت نظارہ ہوگا وہ بازاروں کے اندر آج لوگ گانے بجا رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، کیا وہ سما تھا کہ جب وہ مصطفیٰ کے صحابی بازاروں کے اندر نکل کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ ترانے پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو ان کا یہ معمول صحابہ کرام کا یہ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جو روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جو تکبیر اور تسبیح ان ایام میں پڑھی جانے والی جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں ہے، وہ یہی تسبیح ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس تسبیح کو اپنے وظیفے کے اندر ان ایام میں کثرت کے ساتھ شامل رکھا جائے۔ دیگر تسبیحات جہاں کرتے ہیں ان تسبیحات کی جگہ پہ یا ہو سکے تو اس کے ساتھ اس کو شامل کر دیں، ان ایام میں کثرت سے اس تسبیح کو پڑھا جائے۔ چوتھا عمل ان ایام میں کیا جانے والا وہ تکبیرات تشریق ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر سمیت جو تکبیرات ہر فرض نماز با جماعت کے بعد پڑھی جاتی ہیں انہیں تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے۔ ایک بار پڑھنا واجب ہے بلند آواز سے، اور 3 بار پڑھنا افضل اور اعلیٰ ہے اور مستحب اور پسندیدہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ان کو امام بھول جائے تو مقتدی پڑھ کے یاد کروا دے تاکہ یہ تکبیرات جو ہیں وہ پڑھی جائیں۔ ان تکبیرات کے پس منظر میں بڑی خوبصورت بات علامہ عینی نے بھی لکھی ہے، اور ہمارے جو موجودہ دور کے جو افراد ہوئے ہیں، مفسرین ہوئے، اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی علیہ رحمہ نے سابقہ کتب کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ اور کنز العمال میں بھی یہ بات آتی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے ہوئے تھے، چھری چلانے لگے تھے، تو قریب تھا کہ وہ چھری چلا دیتے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، دور وہ دمبا لے کے آئے کہ جناب وہ پیش کر دیا جائے بیٹے کی جگہ پہ، تو دور سے انہوں نے پکارا اللہ اکبر، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ جناب چھری ہٹا دیں، قربانی قبول ہو گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور چھری ہٹا دی، اور بیٹے نے اٹھ کے جب دیکھا نا کہ اللہ نے میری قربانی قبول کر لی ہے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ نے ان تینوں عظیم ترین ہستیوں کے کلمات ملا کر ہمیں پڑھنے کے لیے عطا کر دی۔ یہ تکبیرات تشریق کا پس منظر، جب ان کو پڑھیں تو ساتھ یہ تصور بھی رکھیں کیسے شان والے کلمات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کے جو مبارک زبانوں سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اللہ نے وہ ہمیں کرم فرماتے ہوئے پڑھنے کو عطا کر دی۔ تو تکبیرات تشریق جو ہے یہ چوتھا عمل ہے۔ 5واں عمل ان ایام میں کیا جانے والا افضل ترین عمل وہ عمل حج ہے۔ بڑی برکت، بڑی بہاریں، بخاری میں روایت آتی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدته امہ، جس نے حج بیت اللہ کیا اور اس میں نہ کوئی جو ہے وہ فسق و فجور کیا، نہ کوئی جدال کیا کسی کے ساتھ، بڑے اہتمام، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ حج کیا، فرمایا ایسے واپس لوٹا گناہوں سے پاک ہو کر جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا، آج ہی گویا اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ یہ برکت ہے۔ لیکن جو بندہ وسعت کے باوجود حج کوئی نہیں کر رہا، ایسے لوگ بھی معاشرے میں بڑی کثرت کے ساتھ پائے جاتے، استطاعت ہے، توفیق دی ہوئی ہے اللہ نے، مگر وہ اپنے سرمایہ کو یہاں نہیں لگا رہے، اس طرف اللہ کی بارگاہ کے اندر اس عبادت کے لیے نہیں لگاتے۔ یاد رکھیے سنن دارمی میں ایک روایت آتی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یمنعہ حاجت ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس، جس بندے کو حج سے نہ کسی ظاہری مجبوری نے روکا، نہ کسی ظالم جابر بادشاہ نے روکا، نہ کسی بیماری نے روکا، فماتا ولم یحج، اور مر گیا اور حج کیے ہی کوئی نہیں،
امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، فرمایا ہمارا کچھ نہیں لگتا، یہودی مرے عیسائی مرے۔ اندازہ کیجئے کس قدر امام الانبیاء علیہ السلام نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ وسعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، سہولیات بھی ہیں، سرمایہ بھی ہے، پھر بھی اس کے باوجود حج نہیں کر رہا۔ حضور فرما رہے یہودی مرے عیسائی مرے ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن جو غریب ہیں وسعت ہی نہیں ہے، طاقت ہی کوئی نہیں ہے، ارمان بڑے مچلتے ہیں دل میں، دل بڑا تڑپتا ہے مدینے چلا جاؤں، لیکن یہ تو پھر کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈل جاتے ہیں، تو یہ تو مالکوں کی کرم نوازی ہے نا۔ لیکن ارمان مچل رہے ہوتے ہیں، جا نہیں پاتے، وہ کریم ایسے ہیں انہوں نے ان غریبوں کا دامن بھی خالی نہیں چھوڑا۔ ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء علیہ السلام نے غریبوں فقیروں کا دامن خالی نہیں چھوڑا جن کے دل میں حج کے ارمان مچلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت جو ترمذی میں آتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الغداۃ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، جس نے فجر کی نماز پڑھی پھر بیٹھ گیا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم قعد یذکر اللہ، بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہا، طلوع آفتاب ہو گیا، فرمایا اس کے بعد ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں اللہ کی بارگاہ کے اندر پڑھی، تو خالق کائنات اسے کتنا ثواب دیتا ہے کہ حجۃ و عمرۃ تامہ تامہ تامہ۔ سرکار نے فرمایا حج کا ثواب بھی ہے، عمرے کا ثواب بھی ہے، اور 3 بار سرکار نے فرمایا تھوڑا ثواب نہیں، پورا ثواب ہے، پورا ثواب ہے، پورا ثواب۔ کیا برکت ہے، کتنا اللہ کا کرم اور فضل ہے، اتنے مختصر سے عمل کے اوپر اتنی بڑی مہربانی، تو ہمیں اسے ضرور سمیٹنا چاہیے۔ ایک اور روایت اسی برکت اور بہار کے اوپر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مشى الى صلاة مکتوبۃ فہی کحجۃ ومن مشى الى صلاة تطوع فہی کعمرہ۔ فرمایا جو گھر سے وضو کر کے فرض پڑھنے گیا حج کے برابر ثواب، نفل پڑھنے گیا عمرے کے برابر ثواب۔ تو جو پوری نماز پڑھنے کی نیت کر کے آئے، فرض بھی پڑھوں گا، سنتیں بھی پڑھوں گا، نفل بھی پڑھوں گا، تو ایک فرض نماز پڑھنے آیا ہے پر حج کا ثواب بھی لے گئے، عمرے کا ثواب بھی لے گئے، اس قدر بہارے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں جو کنز العمال میں آتی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز پڑھنا تو پڑھنا ہے، جو گھر سے وضو کر کے ابھی نکلتا ہے، اچھے طریقے سے گھر سے وضو کیا، من تودع فاحسن الوضوء ثم خرج الى بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھر کی طرف چلا، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، فرمایا اس کے چلنے پہ، جو وضو کر کے جا رہا ہے، اللہ پاک اس کے چلنے پہ اسے اتنا ثواب دے دیتا ہے گویا احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہے، اتنی برکات اس کو مل جائے۔ تو اس لیے اس سعادت سے بھی محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان المعجم الاوسط میں ہے، ارشاد فرمایا جس بندے نے گھر سے سویرے فجر کی نماز کے لیے جو بندہ نکلا اور ارادہ کیا ہے، فلا یرید الا ان یتعلم او یعلم خیرا، اس کا ارادہ یہ ہے یا تو نیکی کی بات سیکھنی ہے یا سکھانی ہے، گھر سے اس ارادے سے چلا ہے سویرے، نیکی کی بات سیکھنی ہے یا سکھانی ہے۔ تو جو مقتدی آ رہے ہوتے ہیں وہ سیکھنے کے ارادے سے آ رہے ہوتے ہیں، امام سکھانے کے ارادے سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی اچھی بات سکھا دوں گا، تو فرمایا سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے دین کی مجلس کی طرف جو چلا، ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کو بھی اس ارادے کے اوپر حج کا ثواب عطا فرما دے، یہ برکات اس کو مل جاتی ہے۔ ایک اور روایت، ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آقا کہتے ہیں آقا انی ارید الجہاد، حضور جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں، اجازت دے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، مجھے کچھ نواز دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میری ماں زندہ ہے، میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا قابل اللہ فی برہا، فرمایا جا کے اپنی ماں کی سیوا کر، اس کی خدمت کر، جب تو خدمت کر لے گا فرمایا انت حاجن و معتمر و مجاہد، تو ماں کے پیر دبا رہا ہوگا، لکھا جا رہا ہوگا حج بھی کر رہا ہے، جہاد بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، اپنی والدہ کی خدمت۔ یعنی اگر وہ توفیق اور استطاعت حج کی نہیں ہے، جہاد کی نہیں ہے، تو گھر کے اندر اپنے ماں باپ کی سیوا کرنے سے، ان کے قدم دبانے سے اللہ پاک بندے کو حج کا، عمرے کا اور جہاد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور مشکات المصابیح میں ایک روایت آتی ہے، یہ تو خدمت کرنا ہے نا،
پاؤں دبانا ہے، خدمت کرنا ہے، سیوا کرنا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من نظر الی والدیہ نظرۃ رحمت کاتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجتان مبرورتان، فرمایا جو اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھے اللہ پاک اس کی ہر نظر پہ اس کو 2 مقبول حج کا ثواب دیتے۔ عام حج بھی نہیں، مقبول حج۔ حالا جانا بھی امیراں دی گل نہ غریباں دی گل ہے، مدینے چ جانا نصیباں دی گل، اوتھے جانا کھیڈ مقدراں دی، کوئی دھن دولت دی بات نہیں۔ کئی دولتاں والے رہ جاندے تے مسکین نظارے لیندے، نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ تو وہ تو کرم ہوتا ہے تو کہیں بندہ پہنچتا ہے، اور اگر اس کے پاس استطاعت ہوتی ہے تو گھر والا سرمایہ تو نہ چھوڑو یار۔ جس کے ماں باپ حیات ہوں وہ پیار سے اپنے ماں باپ کو دیکھا کرے، محبت سے ان کو دیکھا کرے، ان کے پاؤں دبایا کرے۔ ناراض ہو جائیں، پیر پکڑ کے بھی راضی کرنا پڑ جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ناراض ہیں تو رب ناراض ہے، وہ راضی ہیں تو رب راضی ہے۔ تو جن کی رضا میں حضور نے اعلان کر دیا رب کی رضا ہے، تو ان کو راضی کرنا، چاہے وہ پاؤں چوم کے ہو یا پیر پکڑ کے ہو، تو یہ مہنگا سودا تو نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی رکھا کریں، ان سے پیار کیا کریں، محبت کا اظہار کیا۔ چھٹا عمل، یہ اعمال جو میں عرض کر رہا ہوں اس مقدس جو ہے وہ عشرہ ذی الحجہ سے متعلقہ، اور بڑا بہترین اور شانوں والا عمل ہے وہ عمل بھی قربانی، بڑی فضیلت والا کام ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 10 ذی الحجہ کو اللہ کی بارگاہ میں احراق کے دم سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل خون بہانے کا ہے۔ جب جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے وہ خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، قربانی کرنے والے کی بخشش پہلے ہو جاتی ہے، اللہ پاک کا کرم اس پہ پہلے برس جاتا ہے، رب ذوالجلال کا فضل اس پہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا حسنوا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، فرمایا اچھی اچھی قربانیاں کیا کرو، پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہوگی، اچھی اچھی قربانیاں کیا کرو۔ پوچھا گیا حضور ما ھذہ الضاحی یا رسول اللہ، حضور یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کا انداز ہے۔ عرض کرتے حضور اس میں ہمارے لیے ہے کیا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا کر دیتا۔ عرض کرتے حضور بعض جانوروں کے بال نکھرے ہوئے نہیں ہوتے، اون کی صورت میں ہوتے ہیں، فرمایا اس اون کے اندر بھی جو بال ہیں اللہ اس میں سے بھی ہر ایک کے بدلے بندے کو نیکی عطا کر دیتا۔ یہ برکات ہے۔ تو قربانی بڑا عظیم عمل ہے، اگر وسعت ہو تو قربانی کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان کتب صحاح میں موجود ہے، فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، فرمایا جس کے پاس توفیق بھی ہو، وسعت بھی ہو، سرمایہ بھی ہو، پھر وہ قربانی نہیں کر رہا، فرمایا خبردار ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ناراضگی کا اظہار کیا سرکار، امام الانبیاء علیہ السلام ناراض ہوئے ہیں، فرمایا یعنی سادہ لفظوں میں ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ وسعت بھی ہے، توفیق بھی ہے، پھر قربانی نہیں کر رہا۔ تو اس لیے قربانی کرنا چاہیے، جس کو اللہ رب العزت نے توفیق اور استطاعت دے رکھی ہو، یعنی ان ایام قربانی کے اندر بھی جو بندہ چاندی کے نصاب کا مالک ہو اپنی حاجات اصلیہ سے زائد، سادہ مختصر سی بات عرض کر رہا ہوں، جو موجودہ دور کے اعتبار سے جو ہے وہ چاندی کا نصاب ہے قریب وہ 4.5-5 لاکھ کے قریب رقم بنتی ہے۔ اس نصاب کا جو بندہ مالک ہو، اپنی حاجات اصلیہ سے زائد قرضہ اس پہ نہ ہو، قرضے سے فارغ ہو، تو ایسے بندے کے اوپر لازمی ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اور اگر گھر کے مختلف افراد الگ الگ طور پہ صاحب نصاب ہیں، یعنی بیٹا الگ صاحب نصاب ہے، باپ الگ صاحب نصاب ہے، اور سارے دیگر ماں الگ طور پہ صاحب نصاب، اس کے پاس اتنا سرمایہ ہے، یعنی الگ الگ ان کے پاس اتنی جائیداد یا اتنا مال موجود ہے، تو ہر ایک پہ الگ قربانی آئے گی، گھر کے سرپرست کی طرف سے، سب کی طرف سے نہیں چلے گی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ ہاں یہ اس وقت ہوتا ہے جب سب کا سرمایہ ایک جگہ پہ ہے، باپ بڑا ہے گھر کا اور سب کے پیسے اسی کے پاس ہے، سب الگ طور پہ مالک نہیں ہے، باپ ہی مالک ہے، تو پھر قربانی باپ پہ ہے۔ لیکن اگر سب الگ الگ طور پہ مالک ہیں، الگ الگ طور پہ ان کے پاس اتنا سرمایہ ہے، تو پھر ان پر الگ الگ قربانی سب کے اوپر لازم آئے گی۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، بعض لوگ اپنے اکابر کی طرف سے قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنے بزرگوں کی طرف سے، فوت شدگان کی طرف سے، جائز ہے، لیکن یاد رکھیے اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے اور فوت شدگان کی طرف سے مستحب عمل ہے، پسندیدہ ہے۔ تو پہلے آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، الگ طور پہ دوسری قربانی فوت شدگان کی طرف سے کر دیں، لیکن
اگر اتنی استطاعت نہیں ایک ہی قربانی ہے تو قربانی کی نیت تو اپنی طرف سے کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایصال ثواب کے اندر آپ سب کو شریک کر لیں، دعا کے اندر آپ سب کو شریک کر لیں، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری امت کو دعا میں شریک کر دیا، اپنی آل اولاد کو دعا کے اندر شریک کر دیا، تو دعا میں شریک کر سکتے ہیں، لیکن آپ قربانی جو ہے وہ خاص اسی فرد کی طرف سے کریں گے جو صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ مختصراً یہ بات بھی عرض کر دوں، کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے، کون سے عیوب ہیں جو جانور میں جب پائے جائیں تو قربانی نہیں ہوتی ان کی۔ سنن ابی داؤد میں روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے اور بڑی دلچسپ اور محبت بھری بات ہے۔ آپ لوگوں کو بتا رہے تھے، فرمانے لگے سرکار نے ایسے 4 انگلیاں کر کے بتایا تھا 4 عیب ہوں تو قربانی نہیں جائز جانور کی، لیکن ساتھ ہی جب یہ بات کہی نا تو ساتھ ہی کہنے لگے لیکن ایک بات یاد رکھنا، اصابعی اکثر من اصابعی، میری انگلیاں چھوٹی ہیں، واناملی اکثر من اناملی، اور میرے پورے بھی حضور کے پوروں جیسے نہیں، نہ میری انگلیاں مصطفیٰ کی انگلیوں جیسی ہیں نہ میرے پورے مصطفیٰ کے پوروں جیسے۔ حالانکہ وہ اشارہ کر رہے تھے، کہتے سرکار نے ایسے اشارہ کیا، ساتھ ہی یہ بات بتا دی کہ میری انگلیاں اور میرے پورے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں اور پوروں جیسے نہیں ہیں۔ فرمانے لگے سرکار نے ارشاد فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ہیں جو قربانی کے اندر جائز نہیں ہیں۔ ان میں ارشاد فرمایا العوراء بین عورها، وہ کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، ظاہر اگر کانے جانور کا کانا پن جس کا واضح ہے وہ جائز نہیں، تو اندھا تو اس سے بڑھ کر جائز نہیں ہوگا جس کی دونوں آنکھوں کا مسئلہ ہو۔ اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی والمریضۃ التی بین مرضها، اور وہ بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، یعنی اتنا لاغر اور کمزور ہے اس کی بیماری نظر آ رہی ہے، اٹھ بھی نہیں سکتا اور چل بھی نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تیسرا ارشاد فرمایا والعرجاء التی بین ضلعها، اور وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، لنگڑاہٹ چلتے ہوئے واضح نظر آئے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں۔ والکبیرۃ التی لا تنخی، اور اتنا بوڑھا جانور، عمر رسیدہ جانور جو اتنا کمزور اور لاغر ہو چکا ہو کہ ہڈیوں میں گودا بھی نہ باقی بچا ہو، یعنی جسم کے اوپر نظر آ رہا ہو اس کے عمر رسیدہ ہونے کے آثار، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو 4 تو اس روایت میں بیان کیے گئے، اور ایک بات یہاں سے یہ بھی واضح ہوئی کہ وہ تمام عیوب جو قربانی سے مانے ہیں وہ ظاہر اور واضح عیب ہے، ہلکی بلکی کوئی بات ہو جو نمایاں نہ دکھتی ہو اس کی بنیاد کے اوپر جانور کی قربانی کی ممانعت نہیں ہوتی۔ باقی کچھ مسائل الگ ہیں، کان کا اور دم کا مسئلہ، اگر کسی جانور کا کان یا دم وہ 1/3 حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، مطلب آدھی تک کٹی ہوئی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اس سے کم ہے، 1/3 سے جتنی ہے یا اس سے کم ہے تو قربانی جائز ہے۔ اسی طرح کسی جانور کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو دانت اگر اتنے ٹوٹ گئے ہیں کہ وہ چارہ کھانے کے قابل بھی نہیں رہا تو اسے عیب شمار کیا جائے گا، لہٰذا اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر کچھ دانت ٹوٹے ہیں باقی بھی ہیں اور باقی دانتوں کے ساتھ وہ چارہ کھا سکتا ہے تو ایسی صورت میں قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح جانور کی جو سینگوں کا مسئلہ ہے، سینگ اگر جڑ سے اکھیڑ دیے جائیں اور جانور کو زخم بن جائے تو یہ عیب شمار ہوگا، ایسی صورت میں قربانی اس جانور کی جائز نہیں۔ لیکن اگر جڑ سے اکھیڑے ہوئے نہیں ہیں، کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہے یا جڑ سے بھی اکھڑے ہیں لیکن زخم نہیں ہے، زخم ختم ہو چکا ہے، سر کے اندر اس کے ایسا کوئی زخم باقی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو عیب نہیں کہیں گے بلکہ قربانی اس کی جائز ہوگی۔ باقی تھنوں والا جو جانور ہے اس کے اندر 2 تھن ہوں تو اس میں سے 1 تھن اگر مکمل طور پہ مفلوج ہے، خراب ہو چکا ہے، سوکھ چکا ہے تو قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح 4 تھنوں میں سے 2 تھن اگر خشک ہو چکے ہیں تو قربانی جائز نہیں۔ اس سے کم ہے اگر مسئلہ تو پھر قربانی جائز ہوگی۔ تو باقی دیگر بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم ان دنوں کے اندر کوشش کریں گے کہ نمازوں کے اندر دروس کا کچھ اہتمام کرتے ہوئے ان مسائل کو شامل کر لیا جائے۔ رب ذوالجلال توفیق عمل